جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران سیٹ اپ، نگران وزیر اعظم، نگران کابینہ، ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہوا۔ اس وقت اس گھڑی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہوا، سب کچھ سیمی فائنل میں ہے، کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، سب اندازے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 5 نام نون لیگ کو دیے ہیں، نون لیگ نے 5 نام پیپلز پارٹی کو دیے ہیں۔ ان 10 ناموں پر دونوں سطح پر، یعنی ایک پولیٹیکل سطح پر اور ایک دوسری سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، نام فائنل ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ کیوں جلدی نہیں ہو رہا؟ حالانکہ مولانا صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب ایک ساتھ ہیں، پی ڈی ایم اتحاد میں ہیں، اور ان ساروں کو 1 پیج کی سہولت بھی میسر ہے۔ اور پھر راجہ ریاض جیسے بے ضرر معصوم خواہشوں والے اپوزیشن لیڈر ہیں، راجہ ریاض ہوں اپوزیشن لیڈر، زرداری صاحب، مولانا صاحب، نواز شریف ایک ساتھ ہوں اور 1 پیج کی سہولت میسر ہو اور سب کچھ خود طے کرنا ہو، تو پھر کیوں نہیں سب کچھ طے ہو رہا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ نگران سیٹ اپ لمبا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا نگران سیٹ اپ کے لیے سارے بڑے محتاط ہیں کہ سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ اگر لمبا ہو گیا تو اپنے بندے تو ہونے چاہیے نا، اس میں کوئی ہاتھ نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسحاق ڈار صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیگی ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نواز شریف صاحب کی خواہش تھی، مریم نواز اور نواز شریف گروپ کی خواہش تھی کہ وہ نگران وزیر اعظم بنے، ابھی تک وہ مکمل آؤٹ نہیں ہوئے، گو کہ ان کے بہت تھوڑے چانسز ہیں نگران وزیر اعظم بننے کے، لیکن ابھی تک مکمل آؤٹ نہیں ہوئے۔ تو پہلا بتایا جیسے کہ نگران سیٹ اپ لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے بڑے احتیاط ہو رہی ہے۔ دوسرا، نگران سیٹ اپ سے نواز شریف صاحب کی واپسی کی امید ہے، واپسی جڑی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے الیکشن مہم لیڈ کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن سے 60 یا 90 دن پہلے آئیں گے اور آ کر الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے، اور ان کی واپسی کی اس وقت بظاہر ایک ہی ہرڈل ہے، وہ جو مسلم لیگ والے بتاتے ہیں کہ جب تک عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں ہم نواز شریف کی واپسی کا رسک نہیں لے سکتے۔ لہٰذا چونکہ اس سے نگران سیٹ اپ سے نواز شریف کی واپسی جڑی ہوئی ہے، لہٰذا بڑا سوچ بچار ہو رہی ہے، احتیاط ہو رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ ایسا ہو کہ جب نواز شریف واپس آئیں تو گھر جیسا ماحول ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ٹوٹنے کے باوجود، تحریک انصاف کے دھڑا بندیوں میں جانے کے باوجود، اور تحریک انصاف کا 9 مئی جیسے سیاہ دن کے بوجھ تلے دبنے کے باوجود تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا، بڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کے اپنے جو سرویز کرائے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یہ مبینہ طور پر جو سروے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور اس پر پی ڈی ایم والے بڑے پریشان ہیں، مسلم لیگ نون والے بڑے پریشان ہیں کہ پنجاب ابھی تک تحریک انصاف کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون 8-10 سیٹوں کے علاوہ کہیں آگے دکھائی نہیں دے رہی، تو لہٰذا تیسری یہ بھی وجہ ہے، اس لیے بھی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ہمارا جو سیاسی مخالف ہے وہ ابھی بھی ہم سے طاقتور ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں تب بھی طاقتور ہے، وہ تتر بتر اس کی پارٹی ہوگی پھر بھی اس کے امیدوار تو چلے گئے، ووٹر نہیں گیا، اور ووٹر بڑا ہے، یہ ان کے اپنے سروے بتا رہے ہیں، تو لہٰذا اس پہ بھی پریشانی، اور نگران سیٹ اپ پر اس لیے بھی بڑی احتیاط برتی جا رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ ایسا ہو کہ اگر کوئی جگاڑ کرنا ہو تو کیا جا سکے۔ اور چوتھی وجہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا ایک ہونے کا جو آخری سرا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ وہ سرا کیا ہے؟ نواز شریف واپس آ کر الیکشن لیڈ کریں اپنے جماعت کو، اور عمران خان اس وقت جیل میں ہوں، گرفتار ہوں۔ لہٰذا اس لیے بھی بڑے سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہو اور جب اس میں نواز شریف واپس آئیں، عمران خان جیل میں ہوں، تو صورتحال خراب نہ ہو۔ تو اور لہٰذا یہ وہ وجہ ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نگران سیٹ اپ پر بڑے سوچ و بچار کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی 19-20 کا جو آنکڑا چل رہا ہے اس کی وجہ ایک چھوٹی سی اور بھی ہے، معصوم خواہشیں ہیں نا ان پہنچے ہوئے بزرگوں کی۔
زرداری صاحب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، لہٰذا نمبر گیم ہے۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب چاہیے، پنجاب میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، بیانیہ لیس ہیں، وہ بدترین پرفارمنس ہے ان کی، اور ان کا جو سیاسی مخالف ہے جو اس وقت بظاہر بڑے کرائسس میں ہے تحریک انصاف اور عمران خان، اس کے باوجود ان سے بہتر ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کارکردگی اتنی بری ہے کہ اس عمران خان کی اگر سیاسی غلطیوں کا بوجھ بھی اس کے سر پہ ڈالا جائے تو پھر بھی یہ نیچے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو سیاسی مخالف مضبوط ہے اس کے پاس ووٹر ہے، اور جو حالت یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب اب باقی ان کے دھڑے کو چھوڑ دیں، جہانگیر ترین صاحب کے باقی دھڑے کو چھوڑ دیں، اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پرویز خٹک نوشہرہ میں ہار جائیں اور جہانگیر ترین لودھرا میں ہار جائیں، جو اس وقت سچویشن ہے، باقی ان کے گروپ کا تو کوئی عطا پتہ ہی چھوڑ دینا۔ تو لہٰذا یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نگران سیٹ اپ جو ہے اس میں ڈیلے ہو رہا ہے، سوچ بچار ہو رہی ہے۔ سب کچھ سیمی فائنل مرحلے میں ہے، اگلے چند دنوں میں سب کچھ سامنے آ جائے گا، مگر کیا الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے؟ کیا الیکشن کریڈیبل ہوں گے؟ کیا اللہ کرے، یہ میری خواہش ہے کہ ان الیکشنز کے بعد ملک میں استحکام آئے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو، اور ہم جو پچھلے 14-15 مہینے سے بدترین معاشی بحران، بدترین آئینی، بدترین عدالتی، بدترین سیاسی بحران میں اس سے نکلیں۔ پاکستان زندہ باد۔